الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سننے سنانے کو ہم سب کے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین. ناظرین آج کی جو دعا ہے قرآن کریم کی سورت احقاف جو 26ویں پارے کے اندر ہے اور آیت نمبر 15 ہے، اور یہ بڑی عظیم الشان دعا میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں دعائیں کی بے شمار قسمیں ہیں اور اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں دعا پڑھنے کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا بہت بڑی نعمت. یقین جانیے کہ یہ دعاؤں کا اس کی قدر کا احساس جب ہوتا ہے جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں مصیبت میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل حالات درپیش ہوتے ہیں چیلنجز ہوتے ہیں اس موقع پر آپ امیجن کریں کہ اگر یہ دعا کی نعمت ہمیں میسر نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. بے شمار وہ لوگ جن کے یہاں آپ دیکھیں دعا کا کنسپٹ نہیں ہے، دعاؤں کا تصور نہیں ہے، دعاؤں کا ماحول مزاج نہیں ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے یہاں جب مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے مشکلات آتی ہیں تو وہ لوگ کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. وہ مایوس ہو جاتے ہیں، بے صبری میں ایسے اقدام اور ایسے قدم اٹھا بیٹھتے ہیں جو ان کی دنیا آخرت دونوں کو خراب کر دیتی ہے. خودکشی تک لوگ کر بیٹھتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں لوگ اور اپنے آپ کو یعنی ایسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں جس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہم مسلمانوں پر اللہ پاک کے جو احسانات ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں جو احسانات ہم پر ہیں جو انعامات ہم پر ہیں اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی یا شکر گزاری کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین دعا بھی انہی انمول نعمتوں میں سے بے بہا بیش قیمت نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت دعا والی نعمت کہ اللہ پاک نے ہمیں دعاؤں کا جو ایک ذخیرہ ایک خزانہ عطا فرمایا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف بندوں کی دعائیں مختلف نیک صالح اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی نقل کیا یہ بتانے کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور آنے والے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو اللہ اپنے رب سے دعا کیا کرو اپنے رب سے دعا کیا کرو. اور اتنی بڑی نعمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں.
مجھے کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی کہ میری دعا آگے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرنے کی توفیق کا مل جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں عرضی آپ کی جا چکی ہے، آپ نے اللہ پاک کی عدالت میں اپنی عرضی ڈال دی ہے، اپلیکیشن ڈال دیے ہیں، اپنے معروضات کو پیش کر دیے ہیں۔ اب وہ مولا ہے، مالک ہے، اپنے حکمت سے، اپنی رحمت سے جو بہتر فیصلہ فرمائے گا وہی بہتر ہو۔ کہتے تھے کبھی مجھے فکر نہیں ہوئی، کبھی فکر نہیں ہوئی۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، دعا مانگنا ایک مستقل عبادت ہے۔ دعا کوئی ایسا عمل نہیں جو آپشنل ہو، نہیں۔ دعا ابھی حدیث میں نے عرض کیا، فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنے کے بے شمار فوائد، دعا مانگنے کے سب سے بڑا فائدہ کہ دعا مانگنے والا، دعا کرنے والا اللہ پاک کے رابطے میں آ جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی نظروں میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کے رابطے میں آ جاتا ہے، اللہ پاک سے اسے ایک نسبت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت، ہم جب دعا کرتے ہیں، توبہ کی دعا، کیا ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟ بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، جو اللہ پاک تمہیں توبہ کی دعا کی توفیق دے رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری توبہ رد کر دی جائے گی؟ تمہاری توبہ کی دعا رد ہوگی؟ اگر رد کرنی ہوتی تو اللہ پاک تمہیں توفیق ہی نہ دیتا۔ کوئی شخص آپ کو مہمان بنا رہا ہے، آپ کو اس نے انوائٹ کیا ہوا ہے، تو ظاہر انوائٹ کرنا، مہمان بنانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی خاطر بھی ہوگی، آپ کے ساتھ وہ آپ کو آنر دے گا، آپ کو ویلکم کرے گا۔ تو اللہ پاک کی ان باتوں سے اللہ دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ناظرین، ہم کسی کا موڈ دیکھ کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ ہم کسی آفس جاتے ہیں، کسی دفتر جاتے ہیں، ہم اپنا کام لے کے حاضر ہوتے ہیں، تو اگلا جو ہمارا کام لینے والا، کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا موڈ دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آج ہمارا کام ہو جانا، آج ہماری فائل جو ہے نا آگے چلی جانی ہے، آج ہمارا کام ہو جانا۔ تو دنیا میں بے شمار چیزوں کے حوالے سے ہم موڈ دیکھ کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اللہ پاک کے ان انعامات، احسانات پر آپ اللہ پاک کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک اگر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے اللہ پاک دعا کے دروازے کھولنے، یعنی دعا مانگنے کی توفیق جسے مل جائے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ آج دیکھیں دنیا دعا کی اہمیت ہر وقت ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر لمحہ ہے، لیکن جن حالات سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں کہ ہر دن، ہر آنے والی صبح ایک نیا حادثہ، نیا سانحات، طرح طرح کے واقعات، سانحات، انسیڈنٹس، ایکسیڈنٹس۔ اب دیکھیں پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، ابھی لیبنان کے اندر ہوا، اللہ کریم جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو لوگ زخمی ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفا و صحت عطا فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حادثات پر ہم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں دیکھیں کتنی پیاری تعلیمات اسلامی، حالانکہ ہم ان کو جانتے نہیں، ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں بیچاروں کو، لیکن اللہ کم از کم ہر انسان دعا تو کر سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو دعائے خیر، دعائے مغفرت، دعائے رحمت تو کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، دعا مانگنا، دعا صرف پڑھنا نہیں، دعا مانگنا، ایسے مانگے ایک شخص جیسے کہ ایک بھکاری مانگ رہا ہو اللہ پاک کے ساتھ۔ بہرحال دعا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دعا میں نے عرض کیا ناظرین، سورہ احقاف ہے، 26ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے، اور آیت نمبر 15 کا یہ آخری حصہ ہے۔ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، دعا کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ آیت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ قربان جائیے اللہ پاک کے اسلوب پر۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ قرآن کا اللہ کرے کہ ہمیں مطالعہ کا ذوق اللہ عطا فرما دے، قرآن کریم کی ہم صرف تلاوت نہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کیا کریں، ڈوب جائیں قرآن کے اندر۔ سمندر ہے اسرار و رموز کا، حکمتوں کا، معارف کا۔ اللہ پاک کے بارے میں میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک جب اپنے حقوق بیان کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو بہت شارٹ انداز ہوتا ہے، مختصر سا۔ اقیموا الصلاۃ، جی نماز قائم کیجئے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کیجئے، زکوٰۃ دیا کرو،
اتم الحج والعمرہ، حج عمرہ کیا کرو، یعنی بہت ہی نہایت ہی اختصار کے ساتھ جب اللہ پاک اپنے حقوق بیان کرتے ہیں، اپنی عبادت کا ذکر فرماتے ہیں تو اختصار مختصر انداز میں. لیکن اللہ پاک جب انسانوں کے باہم حقوق بیان کرتے ہیں، انسانوں کے باہم حقوق بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، تو اللہ پاک پوری کی پوری آیت، پوری کی پوری رکوع. تو آیت کیا ہے دیکھیں، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. آگے فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال. کیا بندہ کیا کہتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر، میرے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ان نعمتوں پر میں شکر ادا کروں میرے اللہ، میرے رب، جو آپ نے مجھ پر کی ہیں. وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو آپ نے نعمتوں کی بارش کی ہے میرے اللہ، ان پر میں شکر گزاری کروں. اس کی آپ ہمیں توفیق عطا فرما. آگے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کہ میرے پروردگار آپ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر آپ نے کی. اور یا اللہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کو نیک صالح بنا، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اپنا تابع فرما بردار فرمان بنا. انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں انابت کرتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یا اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تابع فرمان میں سے ہوں. جو آپ کے بے شمار تابع فرمان لوگ ہیں، فرما بردار، اے اللہ میں ان میں شامل ہوتا ہوں، میں ان میں شامل ہوں. اتنی جامع دعا میں بارہا عرض کر چکا ہوں ناظرین کہ وہ دعائیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا. ایک تو ویسے ہی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر ورڈ اتنا نورانی، اتنا روحانی کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنا نور بھرا ہو، چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ کی ذات ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، تو جو ذات نور ہو اس کا کلام بھی سراپا نور. میں بچوں سے کہتا ہوں جو بچے قرآن پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے بندو، ایک تو آپ نے سبق یاد کرنا ہے نا، آپ نے سبق، آپ کو لیسن ملا. آپ یہ دیکھو کہ آپ جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہو تو ہر حرف کے اندر جو نور ہے، آپ وہ اس نور سے مستفید ہو رہے ہو. یہ قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. تو آپ یہ دیکھیں اس دعا کے اندر ناظرین، اتنی جامع دعا، اتنی متبرک دعا، اتنی برکت والی دعا، جس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ آیت نمبر 15 یہاں سے شروع ہوتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی، کس کو؟ انسان کو. کس بات کی وصیت کی؟ احسان کرنے کی اپنے والدین کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں وصیت جو ہے لفظ استعمال کیا گیا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے حکم دیا یا میں نے نصیحت کی، نہیں، یہاں وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وصیت کر کے جاتا ہے کہ بھائی میری جائیداد سے، وراثت سے اتنا حصہ کسی کو دے دیا جائے یا اتنی رقم کسی کو، اسے وصیت کہتے ہیں. اور وصیت کا جاری کرنا ہر آدمی ضروری واجب سمجھتا ہے. آدمی کہتے ہیں نہیں جی، پہلے وصیت جاری کرو، پہلے وصیت والا مسئلہ حل کیا جائے، چونکہ مرنے والے نے وصیت کی ہے. چونکہ وصیت کے اندر تاکیدی حکم ہوتا ہے، یعنی جس کو نافذ کرنا، جس کا پورا کرنا نہایت ہی ضروری. اللہ پاک نے اپنے اس حکم کو بھی وصیت کے ساتھ، حالانکہ اللہ پاک کے لیے وصیت نہیں،
لیکن اس حکم کی اہمیت کو بتانے کے لیے، عظمت کو بتانے کے لیے، امپورٹنس کو بتانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو میرا یہ حکم جو ہے وصیت سمجھنا، جیسے کہ دنیا سے گزرنے والا شخص وصیت کر کے جاتا ہے اور اس وصیت کو پورا کرنا تم ضروری سمجھتے ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ، احسان کہتے ہیں حسن سلوک کا حکم دیا۔ ہم حکم دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں تمہیں، یعنی اس حکم کو تاکیدی سمجھنا ضرور۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیوں والدین کے ساتھ کیوں جو حکم دیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ پاک نے ماں کا تذکرہ کیا خاص کر کے کہ جانتے ہو ماں تمہاری جو ہے والدین میں سے ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ فرمایا کہ ماں جو حمل ہوتا ہے، جو 9 مہینے ماں تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اتنی مشقت برداشت کرتی ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ووضعتہ کرہا، اور پھر جو وضع حمل ہوتا ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ دونوں تکالیف اتنی بڑی تکالیف ہیں کہ کوئی شخص ان تکالیف کا امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کی، ماں نے آ کے شکوہ کیا کہ امیر المومنین میرا بچہ نافرمان ہو گیا، میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ آج کتنی اللہ اکبر ہماری مائیں رو رہی ہوتی ہیں بچوں کے لیے کہ بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، بچے بے ادب ہو گئے ہیں، بچے کتنی ایسی مائیں، اللہ اکبر۔ اس دن ایک خاتون نے فون کیا، ان کا بیٹا، شادی شدہ بیٹا، اس نے ماں کو چھوڑا ہوا ہے اور اپنی گھر والی کے ساتھ کہیں اور بیگم کے ساتھ، ماں سے ملنا برداشت نہیں کرتا، ماں سے بالکل کٹ آف، قطع رحمی، بالکل نہ ماں کا فون اٹھاتا ہے، نہ ماں کے سے آ کے سلام کرتا ہے، بالکل اس نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایسے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور بے تحاشا ایسے لوگ جنہوں نے ماں باپ کو بالکل کچرے کی طرح باہر پھینکا ہوا، کوئی حیثیت نہیں ماں باپ کی۔ ماں رو رہی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر۔ والد رو رہے ہیں، وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر۔ اندازہ لگائیے اب قیامت کب آئے گی؟ میں نے بارہا عرض کیا نا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب بچے نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عثمان نے امیر المومنین سے شکوہ کیا کہ حضرت میرا بیٹا بہت نافرمانی کرتا۔ امیر المومنین نے اس کو بلایا، پوچھا، اور پھر اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس شخص کے پشت پر مشک، جس کے اندر مشکیزہ جو ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے، فرمایا کہ 40 kg پانی اس کے پیٹھ میں باندھ دو رسی سے، اور پھر اس کو اسی حالت میں کہو کہ یہ چلے پھرے اپنے سارا، اس کی سزا اس کی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کئی دن گزرے، پھر وہ آیا، پھر کم کیا گیا، پھر 5 kg 10، اس طریقے سے اس کی تعدیب اور اس کی تربیت اور اس کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ سزا آپ نے جو متعین کیا ہے، یہ سزا جو آپ، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کا بندہ کچھ تو شرم کر، 10 kg پانی، 5 kg وزن تجھ سے برداشت نہ ہوا چند دن، یہ ماں 9 مہینے پانی جو ہے یہ وزن اپنا، تو جب اس ماں کے پیٹ میں تھا تو اندازہ لگا کہ وہ وزن جو ہے لے کے ماں سارا کام اسی حال میں کرتی تھی 9 ماہ۔ تو میں نے یہ سزا اس لیے متعین کی تاکہ تجھے تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج بے شمار ایسی مائیں، بے شمار ایسے والد اور والدین پریشان حال ہیں بچوں کی وجہ سے، بچوں کی نافرمانیاں۔ تو بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کو نقل کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور جب بچہ دودھ پیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ 30 مہینے یہ ہوتے ہیں دودھ چھڑانا اور پھر وضع حمل کی جو پوری مدت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب بچہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور جب 40 سال کمپلیٹ کرتا ہے تو پھر یہ دعا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ 40 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو عادات، اطوار، جو طور طریقے، جو اخلاق ایک انسان کے بن جاتے ہیں، اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، پھر اس میں ہیوج چینجز نہیں آیا کرتے، پھر ان میں بڑی تبدیلی نہیں آیا کرتی، الا ماشاءاللہ اللہ پاک کسی پر مہربان ہو جائے، کسی کو تبدیل کر دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن 40 سال کی جو ایج ہے ناظرین،
یہ سرٹین جو ایج ہے، اس ایج کے بعد پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی پھر تبدیل ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آدمی کو اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی برائی ہے، کوئی ایسی خصلت اس کے اندر ہے، چھوڑ دینا چاہیے، آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری، موت کی تیاری۔ چونکہ اللہ پاک نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی ہے 40 سال کی عمر ہے، چونکہ 40 سال کی عمر میں عقل فہم بالکل اپنے شباب پر ہوتی ہے، کامل و مکمل انداز میں آدمی جو ہے سمجھدار ہو جاتا ہے، جتنی سمجھداری آنی ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ یعنی 40 سال کی عمر کے بعد جس طریقے سے انسان کا جو سائز ہوتا ہے، انسان کپڑے جو بنواتا ہے خاص سائز کے مطابق، تو یہ جو عمر ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس کا سائز بھی گھٹتا بڑھتا، لمبائی چوڑائی نہیں گھٹتی بڑھتی زیادہ۔ تو بہرحال یہی حال اس کی عادات و اطوار کا بھی، اخلاق کا ہے۔ 40 سال کی عمر میں ایک انسان کو اب جو ہے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اب اسے بچپنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ 40 سال کی بعد پھر وہ بندہ میرا کیا دعا کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں عام رکھا گیا، کسی خاص کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ کون بندہ ہے، وہ کون شخص ہے، وہ کون ہستی ہے، نہیں، عام رکھا گیا۔ قیامت تک آنے والے اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جب تمہاری عمر 40 سال کی ہو جائے تو اب تمہارا رویہ، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے تم دعا آپ کرو، اس انداز سے یہ دعا تمہیں کرنا چاہیے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میرے اللہ مجھے شکر گزار بنا لے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پر کی۔ چونکہ سب سے بڑا محسن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انسان کے سب سے قریبی محسن، سب سے بڑے محسن والدین ہوا کرتے ہیں، سب سے بڑے محسن۔ ظاہر ہے کہ مجازی خدا ہوتا ہے باپ، ایک انسان کی دنیا میں آنے کا ظاہر اسباب کے درجے میں وہ سبب بنتا ہے، تو اتنا بڑا مقام رکھا گیا ہے والدین کا۔ تو یہ بندے کو فرمایا کہ یہ بندہ جو دعا کرتا ہے تو دعا میں اپنے والدین کو شامل کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے بھی اور میرے والدین پر جو آپ نے نعمتوں کی بارش کی ہے، نعمتیں اتنی ہیں، قرآن نے تذکرہ کیا ہے ناظرین کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو جو نعمتیں میں نے نعمتیں تم پر کی ہیں اور نعمتوں کی جو بارش کی ہیں تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں احسانات میں نے تم پر کی ہیں۔ تو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے اللہ جو نعمتیں آپ نے کی ہیں ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کی ناقدری نہ ہو، ناشکری نہ ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ میرے بندو جب نعمتوں کی شکر گزاری کرنے لگو گے تو اس نعمت میں اضافہ کر دوں۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سے ہر شخص کو ہر قسم کی ناشکری سے بچا لے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی نعمتوں کے اندر آج دیکھیں نا، آج کل گرمی کا موسم ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جب گھروں میں ہوتے ہیں، اے سی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، فین آن ہے اور الحمدللہ ساری کی ساری انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں، آپ فریج کھولتے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، آپ جوس پی لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اسٹرگل کے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ نعمت۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس شدید گرمی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے، جنہیں ٹھنڈا پانی میسر نہیں، اچھا کھانا میسر نہیں، ٹھنڈی چیزیں میسر نہیں، گاڑی میسر نہیں، اے سی میسر نہیں، فین میسر نہیں، کوئی چیز میسر نہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں نا آخر۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ لاکھ لاکھ تیرا شکر ہے میرے اللہ، ساری نعمتیں تو نے عطا فرمائیں۔ پھر بھی ہم یوں ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے ملا ہی کچھ نہیں۔ اللہ پاک کو قطعاً ناشکری نہیں پسند ہے۔ اللہ پاک نے شکوہ کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو بعد اللہ کریم ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دعا عرض کر رہا ہوں کہ بندہ، اس بندے کو جو 40 سال، یوں تو ہر وقت ہمیں شکر گزاری کرنے چاہیے، لیکن 40 سال کی عمر کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب بندے کو سدھر جانا چاہیے۔ اب جو ہے سارا بچپنا چھوڑ کے اور اللہ اکبر بے توجہی، بے اتنائی، لاپرواہی، غفلت اب قابل برداشت نہیں ہونا۔ اب نہیں، اب کس چیز کا بندہ انتظار کر رہا ہے؟ چونکہ 40 سال کی عمر ایسی سرٹین ایج ہوتی ہے ناظرین کہ اب بندہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مزید فہم آ جائے گی، مزید سمجھ آئے گی،
مزید انسان اور میچیور ہو جائے گا 40 سال کے اندر، تو بھرپور انداز میں آدمی میچیور ہو جاتا ہے اور ہو جانا چاہیے. یعنی 40 سال کی عمر میں بھی اگر میچورٹی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ بندہ نارمل نہیں ہے. اور سب سے بڑی علامت کیا ہے میچیور ہونے کی؟ کہ انسان کو آخرت کی فکر ہو کہ اب ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، دنیا میں میری 2/3 عمر گزر چکی ہے، اب پتہ نہیں کتنی باقی ہے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس عمر میں تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے، اس انداز سے تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہو. اصلح لی فی ذریتی، اور میرے بچوں کی اصلاح فرمائیے. مختصر سے بریک کے لیے جانا انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر مزید اس آیت پر روشنی انشاءاللہ ہم ڈالتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. بریک سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دعا سورۃ الاحقاف کے اندر ہے اور آیت نمبر 15 ہے، 26ویں پارے کے اندر یہ صورت موجود ہے. اور دعا میں عرض کر دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ کرے کہ یہ دعا ہماری سمجھ میں بھی آئے، اور اس دعا کو نہ صرف یہ کہ ہم پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ اس دعا کے ذریعے ہم دعا مانگیں اللہ پاک سے، اور یہ سمجھیں کہ اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے ناظرین، اتنی جامعیت ہے کہ اس دعا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. بہرحال آپ سے یہ بھی گزارش ہے ناظرین، کالز آن ہیں، اگر کسی بھائی بہن کو کوئی سوال کرنا ہو، چونکہ بسا اوقات بالکل لاسٹ منٹ پہ کال آتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جواب دینا، اور وہ سوال رہ جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے جو بھی آپ نے سوال کرنے ہوں، آپ یعنی کوشش کریں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے اگر کال آئے، سوال آئے تو جواب دینے میں ہمیں بھی آسانی ہوگی. بہت شکریہ. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس دعا کے اندر جو اللہ پاک نے کسی خاص واقعے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، کسی خاص شخص کا تذکرہ عام رکھا اس دعا کو، یعنی ہر اس شخص کو یہ دعا مانگنی چاہیے جو شخص جو ہے اللہ پاک کا بندہ ہے، اللہ پاک پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور زندگی کے اس مرحلے، اس اسٹیج کو پہنچ چکا ہے. 40 سال کی عمر اگر ہو گئی ہے تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ 40 سال کی عمر نہایت ایک سنجیدہ عمر ہے، کہ اس عمر میں آدمی کو واقعی بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے. یعنی بچپنا چھوڑ دینا چاہیے، کھیل کود لہو و لعب سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمر ہے کہ اس عمر کی پھر شایان شان نہیں کہ ایک شخص 40 سال کو پہنچ جائے، اس عمر کے بعد بھی اس کے اندر سنجیدگی نہ آئے، آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ پاک کے حوالے سے انابت نہ ہو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا ذوق نہ ہو، شوق نہ ہو، اللہ پاک سے ملنے کا ذوق نہ ہو، سنجیدگی نہ ہو، اس کے اندر متانت نہ ہو، وقار نہ ہو، گویا اللہ پاک نے اس کو پسند نہیں کیا. یعنی 40 سال کی عمر میں یہ چیزیں آ جانی چاہیے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، یہ سورت کیف میں سے ہے یا کاف میں سے ہے؟ سورہ احقاف ہے. احقاف. الحمدللہ الذی، یہ ہاں الف لام میم ہے. الف، یہ 26واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے نا، سورت حامیم. جی میں پڑھتی ہوں ہر فرائیڈے کو سورت کاف پڑھتی ہوں. یہ کہف نہیں ہے، یہ کہف بھی نہیں ہے، یہ قاف بھی نہیں ہے، یہ احقاف ہے. 26واں پارہ میں کہہ رہا ہوں. 26واں پارے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے احقاف، اور سورہ احقاف کے آخر صفحے پہ یہ آیت آخری صفحے پر ہے. کون سی، کیا نمبر ہے؟ آیت نمبر 15 ہے. آیت نمبر 15. بس میں یہ پوچھنا تھا کیونکہ میرا بھی بچہ 40 سال کا ہو گیا، اس میں عقل نہیں آ رہی، حالانکہ اتنا عقل مند بچہ ہے. ویری ہارڈ ورکنگ، آنیسٹ، کیئرنگ، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ زبان اپنے اندر کچھ اس کے ساتھ حادثات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں جو وہ اندر سے وہ نکال نہیں سکتا. شادی کے لیے رشتے میں ناکامی ہے، ہر کام میں ناکام.
اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے میری بہن، اللہ کریم آسانی۔ یہ صورت تو کیا اس میں سے ہیلپ مجھے ملے گی، کیونکہ میں بہت کچھ پڑھ رہی ہوں اس بچے کے۔ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر فرمائیں گے میری بہن۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے کو ایک آپ سے بات پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے یا نماز پڑھنے بیٹھتا ہے اس کو ایچنگ ہوتی ہے، باڈی ایچنگ ہونا جب نارمل رہتا ہے، جیسا کچھ بیزی نہ رہتا کھیل کود میں، اس کو ایچنگ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ میں آزماتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو، اور صحیح سچ میں ہوتا ہے، وہ کوئی ایکٹنگ ویکٹنگ نہیں کرتا ہے وہ، تو اس کی نوز ایچنگ ہونا شروع ہوتی ہے، پوری باڈی ایچنگ ہونا ہوتی ہے، پھر ایچنگ بھی آتے ہیں اس کو، کبھی کبھی ہکپس آ جاتے ہیں اچانک سے پڑھتے پڑھتے۔ تو مجھے یہ میٹر، وہ کوئی اچھی سی دعا بول لیجیے مجھے میرے بیٹے کے لیے، وہ پڑھنے میں بھی بہت سستی کاہلی کر رہا ہے، جماعیاں لے رہا ہے، جماعیں تو بہت آتے ہیں، اس کے پورے آنسو نکل جاتے ہیں، تو مجھے پلیز ایک اچھی سی دعا دے دیں پلیز، کہ میرے بچے کے لیے پڑھنے کے لیے بہت میں پریشان بھی ہوں اس چیز میں۔ وہ ابھی تھوڑے ریسنٹلی کرنے لگا ہے اسے، آئی تھنک ڈیورنگ دیٹ لاک ڈاؤن۔ یعنی بدن میں ایچنگ ہوتی ہے؟ سارے بدن میں نہیں، زیادہ اس کے نوز پہ ہوتی ہے، پھر پاؤں پر ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی تھوڑا تھوڑا ریشز آ جاتے ہیں، تو مجھے ایک اچھی دعا بتا دیں، میں تھوڑا پریشان ہوں، سست کاہل بھی ہو جاتا ہے ایک دم سے، جماعیں اتنے آتے ہیں کہ آنسو ٹپکتے ہیں اس کے۔ ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں میری بہن۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی۔ اور کال ہے جی؟ اچھا، پہلا سوال میری بہن نے کیا تھا اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ سورۃ احقاف ہے، 26ویں پارہ، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، سورہ احقاف۔ اور سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 15 میں، اس آیت کے اندر بڑی آیت ہے، آیت شروع ہوتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا سے، اور آیت کے آخری حصے میں اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس دعا کا کیا، اور اتنی اس کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے ناظرین، اتنا جامع ہے کہ اللہ پاک نے اس دعا کو عام رکھا ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کو، ہر اس بندی کو یہ دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو اللہ پاک کی شکر گزاری کہ اللہ پاک نے مجھے، میرے والدین کو دیکھیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، صحیح العقیدہ بنایا، تو شکر گزاری کی توفیق بندہ مانگ رہا ہے، تو یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس دعا کے حوالے سے ابھی میں نے عرض کیا کہ سورہ احقاف ہے، ٹھیک ہے، دعا کو کوشش کریں کہ دعا کا ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ جب ہم ترجمہ سمجھ کے دعا کرتے ہیں نا تو پھر اس میں ہماری فیلنگز بھی شامل ہو جاتی ہیں، بے سمجھے ہم پڑھتے ہیں، دعا تو دعا ہے، بہرحال ہر حال میں متبرک ہے، باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جب ہم سمجھ کے دعا، اصل میں مانگی دعا جب جاتی ہے جب سمجھ رہا ہوتا آدمی۔ دعا پڑھنے کے لیے تو بے سمجھے آدمی پڑھ لیتا ہے تلاوت کی شکل میں، لیکن مانگنا جب ہوتا ہے جب ہم اس دعا کو سمجھ بھی رہے ہوں، تو اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں کہ اس دعا کے اندر اللہ پاک سے کیا مانگا جا رہا ہے۔ اور اس دعا کی کمال، اس دعا کے ساتھ ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ دعا جہاں ختم ہوتی ہے، اس دعا کے بعد جو دوسری آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل، اولئک الذین نتقبل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا ہم نے قبول کر لی، احسن ما عملو، ان کی دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا اور ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ اکبر، یعنی دعا کی قبولیت کی بشارت بھی آگیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طالب حسین بول رہا ہوں ناٹی گام سے۔ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ سنتے پڑھتے ہیں 4، تو اگر ایک آیت آپ نے دوبارہ 2 بار پڑھ دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ جی میرا یہی سوال تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی۔ تو ناظرین عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی جامع دعا کہ دعا مانگنے کے بعد اللہ کریم اس کی قبولیت کے حوالے سے بشارت سنا رہے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی ہے، اوپر والی دعا رب اوزعنی والی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَنَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا، تجاوز کر دیا، ان کی خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا۔
آگے فرماتے ہیں کہ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں ان کو شامل کر دیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے جو اللہ تم سے وعدہ کرتے۔ تو قربان جائیے اتنی پیاری دعا، اور دعا کے بعد اس کی قبولیت کے حوالے سے بشارت۔ بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا پڑھیں، دعا ہم مانگیں اس دعا کے ذریعے، اور ایسا انداز ہو ہمارا جیسے مانگنے والا کسی داتا سے مانگ رہا ہوتا ہے، مانگنے والا۔ بڑا مشہور واقعہ میں نے بارہ سنایا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا ظالم شخص گزرا ہے، حجاج بن یوسف۔ بڑا ظالم تھا، گورنر تھا، اور بڑے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا، بڑا یعنی اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، بڑا مشہور ظالم۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو دوران طواف اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص جو ہے اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہے۔ اچھا دعا مانگ رہا ہے تو جس انداز سے دعا مانگ رہا تھا تو وہ انداز حجاج بن یوسف کو پسند نہیں آیا۔ حجاج بن یوسف نے زور سے اس کو ایک کک مارا اور پوچھا کہ کس انداز سے تو دعا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جس انداز سے تو دعا کر رہا ہے صبح قیامت تک تیری دعا نہیں قبول ہوگی، کیونکہ تیرے انداز میں غفلت ہے، غفلت والا انداز اللہ پاک کو نہیں پسند۔ اچھا ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں، اس کے بعد یہ واقعہ میں سناتا ہوں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ، میری پروگرام آپ کا سنتی ہوں اور کافی فائدہ بھی ہوتا ہے، عمل بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا سوال ہے نماز کے بارے میں کہ جب ہم فرض پڑھتے ہیں نا تو دو پڑھنی پڑتی ہیں نا صورتیں، تو پڑھنی ترتیب کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور بعض دفعہ میں 4 ہی پڑھ دیتی ہوں، دوسری رکعت میں بھول جاتی ہوں، تیسری رکعت میں تو فاتحہ کے بعد نہ پھر بھی صورت ملا دیتی ہوں۔ تو یہ اس طرح ہو جاتا، بعض دفعہ نہ آتا یاد ہے پہلے ہی نہیں تو بھول جاتی ہوں، پھر سجدہ سہو کر لیتی ہیں، ایسی ہو جاتی ہے نماز۔ سوری دوبارہ ریپیٹ کریں سوال کیا آپ کا؟ 4 رکعت نماز پڑھتی ہیں سنت یا فرض؟ 4 فرض پڑھتی ہوں نا، فرض۔ اچھا دو رکعتیں 2 صورتیں پڑھتی ہوں نا، مطلب ترتیب کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور بعض دفعہ نے 4 رکعتوں میں بھی 4 صورتیں پڑھ دیتی ہوں، اس سے ہو جاتی ہے نماز۔ سنت میں تو چاروں میں آپ صورت پڑھیں گی نا؟ سنت کی نہیں، فرض کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا فرض میں۔ اچھا فرض میں نا بعض دفعہ نا میں 4 صورتیں پڑھ دیتی ہوں 4 رکعتوں میں نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فرض میں 4 رکعتوں میں آپ صورت پڑھ لیتی ہیں۔ اچھا دوسرا کیا مسئلہ؟ تو پھر سجدہ سہو کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، جزاکم اللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، میں عزیزہ بول رہی ہوں، آپ سے ایک دعا مانگنا تھا۔ میرے ہسبینڈ اس نے یونیورسٹی میں اپلیکیشن کی ہے مگر ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں آ رہا۔ کس چیز کے لیے انہوں نے اپلائی کیا کچھ؟ ہاں یونیورسٹی میں نرسنگ کرنے کا، تو آپ کوئی دعا بتا سکتے ہیں کہ اسے داخلہ مل جائے یونیورسٹی میں؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب جی، میرا یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں قبرستان میں جانا جائز ہے؟ کہ جیسے کہ اس ملک میں تو عورتیں اکثر جاتی ہیں، تو کیا قبرستان میں ہم عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ بس میرا یہی سوال تھا۔ ٹھیک عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن۔ اچھا دوسرا سوال تھا میری بہن کا کہ بچہ ان کا جو ہے جب بھی قرآن مجید پڑھتا ہے تو جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے یا پڑھنے لگتا ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ باڈی کے اندر ایچی شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جمائی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ عرض کر رہی ہیں میری بہن کہ یہ ایسا جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی وہ ایکٹنگ کر رہا، بسا اوقات بچے جو ہے نا پڑھنے سے بھاگنے کے لیے اور ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ریئل میں ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ میری بہن دیکھیں، ایک تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کوئی چیز 2-3 مرتبہ ایسا ہو جائے نا تو انسان کا ایک وہم بھی بن جاتا ہے کہ خدا نخواستہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں تو ایسا ہوتا ہے، اور قرآن یا نماز میں پڑھوں تو نیند آنے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے بسا اوقات۔ لیکن اس میں سب سے جو بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہے نا، یہ شیاطین اصل میں کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی چھوٹا یا بڑا اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، کوئی نیک کام کرے، اللہ کے ہاں مقبول بن جائے، محبوب بن جائے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے۔ تو بسا اوقات یہ شیاطین کے بھی بہت سے حربے ہوتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر آپ نے غور کیا ہو اور یقیناً کیا ہوگا کہ کوئی بھی نیک کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں بڑی
بڑی کام نماز بچہ ٹھیک رہے گا، آپ نے نماز کی نیت باندھی، بچے نے تیز تیز سے رونا شروع کر دینا ہے، اب پھر بندہ ظاہر ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم نے بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ آپ جو ہے فزیکلی اس بچے کو یعنی بلڈ وغیرہ بھی ٹیسٹ کروائیں، جو یہاں طریقہ ہے جی پی وغیرہ سے، کبھی کبھی انسان کے بلڈ کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ جی پی سے ضرور کانٹیکٹ کریں، لیکن ایسا وہاں بالکل نہ رکھیں، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ شیطان کی طرف سے یہ شیطانی ہے۔ تو ایسے موقع پر شیطان کی جو چال ہے اس کو ہمیں ڈیفیٹ کرنا چاہیے، اور بھرپور انداز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں اپنا نام تو نہیں بتانا چاہتی، کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کو اپنے باپ کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا سوال۔ کس چیز کے بارے میں؟ اپنے باپ کے بارے میں۔ اچھا جی فرمائیے۔ ایسی حالات میں کیا کرنا چاہیے جب آپ کا باپ بیسکلی، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ بےغیرت باپ کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کو کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے اپنی بیٹیوں کے سامنے، وہ مجھے دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ۔ جی اور کال ہے؟ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال نماز کے بارے میں ہے کہ جب میں 4 فرض پڑھتی ہوں، کبھی تشہد کے بعد جو ہے نا درود بھی پڑھ لیتی ہوں، تو سجدہ سہو لازم ہے یا آگے پڑھ سکتے ہیں پوری نماز؟ یعنی 2 رکعت میں آپ درود شریف پڑھ لیتی ہیں؟ ہاں، 2 رکعت میں تشہد کے بعد پھر 2 رکعت اور پڑھتے ہیں نا۔ جی جی جی۔ تو لیکن میں سم ٹائم بھولے سے جو ہے نا درود بھی پڑھ لیتی ہوں، تو کیا آخری رکعت میں سجدہ سہو لازم ہے یا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میں۔ جی اور نہیں، اچھا۔ تو تیسرا سوال وہ یہ تھا کہ میری بہن پوچھ رہی تھیں کہ جو فرض پڑھتی ہیں، یہ سوال بھی دونوں ایک جیسا ہے کہ جب 4 رکعت فرض پڑھی جائے، اور 4 رکعت میں ظاہر ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر جو ہے نا سورت بھی پڑھی جاتی ہے اور سورۃ الفاتحہ بھی اس کی بھی تلاوت ہو، اور آخری جو فرض کی جو رکعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ 1 رکعت ہوں چاہے وہ 2 رکعت، جیسے مغرب میں 1 رکعت ہوتی ہے آخری 2 رکعت کے بعد جو ہے تیسری رکعت، اس میں ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے سورت پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں سورت کا پڑھنا کیا ہے نماز کے اندر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ 2-3 چیزیں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، اور فرائض اگر چھوٹ جاتا ہے، فرائض رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی۔ دوسری چیزیں وہ ہیں جن کو واجبات کہتے ہیں۔ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی کرنا ہے۔ ہاں، واجبات میں فرق یہ ہے کہ واجب اگر چھوٹ جائے، مس ہو جائے، یا واجب کی ادائیگی میں ڈیلے ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو سجدے صف سے اس کی ریکوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، اور آپ نے پورا ایک سینٹنس مکمل کر لیا، اللہم صلی علی محمد، تو اب آپ کو یاد آیا، یا اس کے پوری درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ نہیں ہم نے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ ابھی تو 2 رکعت ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ آخر میں 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد یعنی سجدہ سہو کریں گے آخر میں، آخری قعدہ میں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی واجب آپ کا چھوٹ جاتا ہے نماز کے اندر، کوئی بھی واجب رہ جاتا ہے یا اس میں ڈیلے ہو جائے، تو آپ سجدہ سہو سے اس کی ریکوری کر سکتی، اور اگر فرض خدا نہ خواستہ چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے آپ کی۔ اس کے بعد جو ہے پوچھا ہے کسی نے اپنے شوہر کے حوالے سے کہ ایسے شوہر کے لیے اپنے شوہر کے لیے داخلے کے لیے کہ وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ میری بہن، ایک تو سب سے جو بڑی چیز ہے کسی کام کے بننے میں، سب سے بڑی جو چیز مؤثر ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ اللہ پاک کو راضی کرنے میں سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی عبادت نماز کی، فرائض کی پابندی، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ ہر نماز کے بعد جو ہمیں مسنون دعائیں جو بتائی گئی ہیں، اتنی جامع دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہر نماز کے بعد اب آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ سورۃ الفلق پڑھ لیں، سورۃ الناس پڑھ لیں۔ یہ اتنی جامع دعائیں کہ آپ کو تمام آپ کی جو ہے نا کمی کوتاہی اور اس طریقے سے حفاظت کے حوالے سے بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دعا بارہا عرض کیا ہے کہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کا بھی ورد کریں، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں، اللہ کریم ضرور آسانی کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب جی جب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں مثلا 4 فرض نیت کی ہے تو ہاف میں اتحیاتو پڑھتے ہو تو اس کے بعد ایسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہ شہادت کی انگلی اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا ہے تو میں نے پھر ہاتھ باندھ لیے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے مطلب یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی 2 رکعت میں آپ بیٹھی ہیں؟ میں اگر فرض پڑھ رہی ہوں تو ہاف وے یادو پڑھا ہے تو مجھے یہ ایسے شک پڑا ہے کہ میں نے اشہد لا الہ شہادت کی انگلی نہیں کھڑی کی ہے, نہیں کہا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور میں تیسری رکعت کے لیے وہ شروع کر دیا پڑھنا. ٹھیک ہے, ٹھیک. انگلی اٹھانا دیکھیں یہ سنت ہے, اگر انگلی اٹھانا صرف رہ گیا ہے تو آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے, میں ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اچھا, بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. اس کے بعد جو سوال کیا ہے میری بہن نے کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں کہ نہیں. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ممنوع ہے قبرستان کا جانا, لیکن بسا اوقات کسی خاص حالات میں اگر کسی خاص قسم کی ضرورت ہو اور یہ جو اس کے لیے جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اگر ان کی پابندی کی جائے اور شریعت کے مطابق ہو تو یعنی کسی خاص واقعے کے حوالے سے, کسی خاص موقع کے حوالے سے جہاں ناگزیر ہو جائے تو اس میں مذاق, لیکن عام حالات میں منع کیا گیا ہے قبرستان جانے سے. تو دیکھیں اصل تو مقصد یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایصال ثواب کے حوالے سے جو ہمیں بتلایا ہے کہ ایصال ثواب جو ہے نا ہم میت کو, اپنے مرحومین کو, وہ تو ہم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اصل ہے کہ ان کی روح کو ثواب پہنچانا. قبر تو دیکھیں ایک اصل میں علامت ہے عالم برزخ کی ہے, پورا تو ایک عالم برزخ ہے. جو اصل ہم فائدہ کسی مرحوم کو, میت کو پہنچا سکتے ہیں وہ ہم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کثرت سے دعائے خیر کریں, مغفرت کی دعا کریں, بخشش کی دعا کریں, جو اصل مقصد ہے قبرستان جانے کا. ویسے مردوں کو حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو, اس سے موت کی یاد تازہ رہتی ہے اور ایصال ثواب کے حوالے سے ابھی میں نے عرض کیا, لیکن یہ ہے کہ مردوں کو اجازت ہے, عورتوں کو اسے گریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, اس کے بعد ایک سوال ہے میری بہن نے پوچھا ہے ایسے والد کے بارے میں جو والد جو ہے راستے سے ہٹ جائیں اور اللہ اکبر ایسے اعمال کرنے لگیں بے شرمی والے اور جو ان کے شایان شان نہ ہو. تو میری بہن یقینی طور پہ بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہوتی ہے. آپ نے جیسا کہ بتلایا کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتی, آپ نہیں بتا سکتی. یقینی طور پہ بہت دکھ کی بات ہے, بہت ہی زیادہ پریشان کن یہ صورتحال ہوتی ہے جب گھر کا جو سربراہ ہے وہ بگڑ جائے. یعنی کسی گاڑی کا جو ڈرائیور ہو, جو جس سے سارے ڈبے جو انجن کھینچ رہے ہوں, اب وہی جب ڈبے کے وہ جو ہے اللہ اکبر انجن کے جو ڈرائیور ہیں اور راہبر ہیں, سربراہ جب گھر کے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر جب وہ بگڑے ہوئے ہوں تو پھر دوسرے لوگ بیچارے کیسے راستے پہ آ سکتے ہیں. تو بڑی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کی جو والد بنے ہوئے ہیں, جو باپ ہیں, جو گھر کے سربراہ ہیں, کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں اگر بچوں میں منتقل ہوئیں تو بچوں کا کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں یہ جو برائیاں ہیں, جن برائیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے ہم سب کو. والدین کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ جو زنا ہے نا, زنا فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے تو یہ زنا ایک قرض ہے. اس کے زنا کرنے کے بعد نعوذ باللہ پھر اس کے بچے جو ہے اس قرض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں برائیوں کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ والدین سنجیدہ نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں. ان کی غیر سنجیدگی, ان کی وہ کمزوریاں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بچوں پہ اثرات اس کے آتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ ہے کہ بچوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی, بچوں کے ساتھ سب سے بڑی بہی خواہی کہ والدین اپنے آپ کو نیک بنائیں, والدین اپنے آپ کو خدا ترس بنائیں, اپنے اندر خدا ترسی پیدا کریں, اپنے اندر تقوی پیدا کریں, احساس ذمہ داری ان کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کے بندے ہمیں مر جانا ہے, ہمیں ہمیشہ کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, اور جیسا ہم کریں گے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بچوں پر آئیں گے. والدین اگر نیک ہوں تو یقین جانیے کہ نسلوں تک وہ نیکی کے اثرات باقی رہتے ہیں, نسلیں در نسلیں اس سے فیضیاب ہوتی ہیں. اور یہی حال والدین کے, خدا نہ خواستہ والدین اگر بدکار ہوں
والدین اگر اللہ اکبر برائیوں میں مبتلا ہوں تو اس کی اثرات بھی یعنی کئی نسلوں میں وہ برائیاں جاتی ہیں، اثرات اس کے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال آپ کے لیے دعا ہے میری بہن، لیکن یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی بڑی محبت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے گا۔ بسا اوقات ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے بجھانے کا کبھی کبھی غیر موضوع اور مناسب ہوتا ہے، اس میں بیلنس اور حکمت نہیں ہوتی تو اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے۔ اس کے بعد میری بہن نے وہی مسئلہ دوبارہ پوچھا ہے کہ تشہد میں اگر دوسری رکعت میں اگر ہم بھول جائیں اور ہم درود شریف پڑھ دیں تو میری بہن آپ کے لیے سجدہ سہو ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ انگلی اگر ہم نہ اٹھائیں تشہد میں جو اشہد اللہ الہ پہ اٹھاتے ہیں بھول جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ انگلی اٹھانا یہ سنت ہے۔ سنت اگر کوئی چھوٹ جائے، جان کرنا چھوڑے آدمی، لیکن اگر بھول چوک ہو جائے، نسیان ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر گرفت نہیں ہے، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، جان کرنی چھوڑنا چاہیے لیکن انجانے میں اگر کوئی سنت رہ جائے تو اس سے آپ کی نماز میں فرق نہیں آئے گا، آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی ویلڈ ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو، آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ کا سوال میں انشاءاللہ آپ سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔